قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں پر پیش کیا جائے گا، تمہارے عمل سامنے آئیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، مثقال کے ذرے کے برابر نیک عمل کیا ہے اسے بھی دیکھ لو گے، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، مثقال کے ذرے کے برابر برا عمل کیا ہے اسے بھی دیکھ لو گے، اس کی بھی سزا ملے گی۔ تو بھائیو، ایک دن اللہ نے مجھے اور آپ کو سامنے کھڑا کر کے اعمال پیش کریں گے اللہ، اور اس دن قیامت کے دن دو قسم کی کچہریاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایک میں حقوق اللہ کا فیصلہ ہونا ہے، ایک میں حقوق العباد کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پورے کر کے گئے ہیں، حقوق اللہ کا بھی حق ادا کیا، حقوق العباد کا بھی حق ادا کیا۔ ہماری طرف دونوں احکامات متوجہ ہیں کہ ہم حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق العباد بھی پورے کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حقوق اللہ کی کچہری، نماز کے بارے میں سوال۔ ادھر حقوق العباد کی کچہری، یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے قاتل اور مقتول آئیں گے۔ جس نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کیا ہوگا، یہ مقتول اپنی گردن ہاتھ میں لے کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا، اللہ اس قاتل سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ یہ دونوں کچہریاں لگنی ہیں قیامت کے دن، دونوں کا حساب دینا ہے۔ اس لیے دونوں جہان کے سردار نبی کی آخری وصیت دو جملے تھے، دو جملے، اور اس دو جملوں میں پورا دین سمجھایا ہے۔ الصلاۃ، اس سے مراد حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ میری امت پورے کرنا۔ مرد و عورتوں سے میرے نبی کی وصیت، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں طالب علم کی حیثیت سے نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے، کہ اللہ کے نبی نے یہ وصیت فرمائی تھی مجھے بھی، آپ کے لیے، ہر مرد ہر عورت مالدار غریب کے لیے میرے نبی دو وصیتیں کر کے گئے ہیں۔ الصلاۃ، اے میرے امت نماز نہ چھوڑنا، اس میں سارے حقوق اللہ آ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے حقوق ادا کرنا، اس میں سارے حقوق العباد آ گئے۔ دو جملوں میں پورا دین ہمارے نبی سمجھا کر گئے ہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ دو کچہریاں لگنے والی ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب حقوق اللہ اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ نہیں، غلط ہے۔ اللہ چاہے اللہ حقوق اللہ بھی معاف کر دے، حقوق العباد بھی معاف کر دے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن دونوں جہان کے سردار نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پورا کر کے جا رہے ہیں۔ جو سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، بے عیب جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، خلقت مبرا من کل عیب، میرے محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ظاہری عیب سے پاک، باطنی عیب سے پاک، زندگی پاک، ذات پاک، خاندان پاک۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے محبوب میں نے آپ کو، آپ کے خاندان کو، اہل بیت کو، آپ کے گھرانے کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیے۔ وہ اللہ کے نبی جو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ فرمائے نبی کے دل میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا۔ نبی وہ ہستی جس کے دل میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا، لیکن اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لا اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا، وہ میرے ایسے نبی ہیں نہ کبھی میں ان سے ناراض ہوں گا نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے۔ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، میرے محبوب بالفرض، اگر بالفرض وہ ہے نہیں، فرض کر لو اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میں نے کرنے سے پہلے سب معاف کر دیے ہیں۔ جس نبی کی یہ شان ہو، جس اللہ فرما رہے
ہے ہی کوئی نہیں، بخشے بخشائے۔ پھر بھی اللہ فرما رہے آپ کی شان اتنی بلند ہے، آپ کے لیے سب معاف ہے۔ پھر دنیا بھی ان کے لیے، آخرت بھی ان کے لیے، جنت بھی ان کے لیے بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری نسل میں آنے والے میرے محبوب ہیں، انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اما حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اللہ نے فرمایا حق مہر ادا کرو اپنی بیوی کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا حق مہر دوں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک مرتبہ درود پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ جس نبی کی یہ شان ہو، وہ اللہ کے نبی حقوق اللہ بھی پورے کر کے جا رہے ہیں۔ اس نبی نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس نبی نے تو کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، اور ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ نبی جس نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، تمام نبیوں پر جنت حرام ہے، جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں کوئی نہیں جا سکتا جنت میں، جب تک ہمارے اور آپ کے قیامت تک کے انسانوں کے آقا اور نبی پیغمبر محسن اللہ کے حبیب جنت میں نہ داخل ہو جائیں کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر بھی اللہ کے نبی حقوق اللہ بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کیے، اور مجھے آپ کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لئے یہ میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارے نبی نے حقوق اللہ بھی پورے کیے، نماز زندگی بھر نہیں چھوڑی، آخری ایام بیماری میں گزرے ہیں، اور اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس حال میں کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ ڈالے ہوئے، قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں، جن قدموں کے بوسے اللہ کے عرش نے لیے تھے، آج وہ قدم زمین پر گھسٹ رہے ہیں، زمین ان کے بوسے لے رہی ہے، کس وجہ سے؟ نماز میں کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو بھائیو یہ میرے نبی کی وصیت تھی، نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور اس میں حقوق اللہ کی طرف اشارہ۔ آگے رمضان کا مبارک مہینہ، مولانا فرما رہے تھے رمضان کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ نے 1500 نیکی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو حقوق اللہ ہمارے نبی نے پورے کیے، نماز کبھی نہیں چھوڑی، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ہماری خواہش ہے ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اللہ کے نبی کو راضی کریں، قربان جائیں۔ اللہ کے نبی کو بھی ہمارا احساس تھا، اللہ کے نبی کو پتا تھا جو میری امت مجھے نہیں دیکھ سکے وہ تمنا تو کرے گی، تو میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، قیامت تک کوئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے تو سنو، پھر اللہ کے حبیب فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پھر یہی نانا کی وصیت کو پورا کیا ہے، نانا کی وصیت کو، کون ہیں کربلا کے شاہ سوار ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی، پیٹھ پہ سوار ہوئے، کمر پہ بیٹھے ہوئے، اس وقت تک میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہیں، اور کبھی زبان چسوا رہے ہیں، کبھی ان کو کھلا رہے ہیں کمرے میں۔ جب اللہ کے نبی تشریف لاتے فرماتے این اللقا، وہ شرارتی بچے کدھر ہے، پیار سے فرمایا کرتے وہ شرارتی بچے کدھر ہے، دونوں آتے، اللہ کے نبی زمین پر ہاتھ اور گھٹنے ٹیکتے، کمر پہ دونوں کو بٹھاتے، کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے تمہاری سواری کتنی بہترین سواری ہے۔ کبھی فرماتے تھے حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کبھی فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے لاڈلے حسن اور حسین ہیں۔ کبھی فرماتے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے پیار فرما، واحبب من احبہما، یا اللہ جو تو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اتنا عالی شان خاندان ملا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابدر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالع بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ہے کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کہاں کھڑے ہیں؟ کربلا کے میدان میں، یہاں ظلم کی انتہا ہے۔ 20 جان نثار شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے تو گھر میں ایک فوت ہو جاتا ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ سونے کی، نہ بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ امام علی مقام کو دیکھو، 20 جان نثار شہید ہیں، اور سورج ڈلا، ظہر کا وقت ہوا، امام علی شان کو فکر ہوئے، فرمانے لگے شمر کو کہو جنگ روک دے، نماز پڑھنی ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا جنگ نہیں رکے گی۔ امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا جو ہم کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب اللہ غفور رحیم ہے پہ بشکیس۔ یاد کرنا کبھی حسین کی سیرت پڑھنا، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جانا، صرف فلمیں ہی نہیں، صرف اخبارات ہی نہیں، جی حالات حاضرہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن جس خاندان کی وجہ سے ہمیں یہ گلشن ملا، یہ نعمتیں ملی ہیں، کبھی اس خاندان کی کہانی تو پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان کے واقعات پڑھو، وہ کس پر جانے لٹا گئے ہیں۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، مانتے یزید کی ہیں، مانتے شمر کی ہیں، تو پھر ہم کس کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ شمر نے کہا نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اور امام علی مقام کا فرما رہے نماز تو پڑھیں گے، تیروں کی بارش ہے، نیزے برس رہے ہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اور امام علی مقام فرما رہے آدھے سامنے مقابلہ کرو، آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرو، امت کو پیغام دو، حسین کا ماننے والا وہ ہے جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ پیغام ہے بھائیو، آج توبہ کریں، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی بنائیں۔ صرف نعرے سے نہیں، حسین نے جو کام کیے ہیں وہ کرنے پڑیں گے، غلام بننے کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو انہوں نے کیا۔ کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، ہم سیدھے سادے تندرست ہو کر دکان پہ ہوٹل پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے، اور یہ اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کے سی، اور جو بخشائے تھے انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی۔ تو آج سے وعدہ کریں، میں بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی جو نہیں، آج سے اللہ رسول سے وعدہ، میں نہیں، میرا کچھ نہیں، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی وصیت آپ کو سنانے آیا ہوں۔ میرے نبی نے وصیت کی تھی، اور کربلا کے شاہ سوار نے نانا کی وصیت پوری کی تھی۔ اگر انہی کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ ہم حسین کی صف میں کھڑے ہوں، تو اس کے لیے ہر حال میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ آج سے وعدہ کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کرنے وعدہ انشاءاللہ۔ اور دوسری میرے نبی کی وصیت، اللہ کے حبیب کی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس کا مفہوم ہے لوگوں کا حق ادا کرو۔ حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے، سب سے بڑا حق ماں باپ کا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے بعد شرک، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بتایا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کا حق نبی کے حق کے بغیر نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ کا حق نبی کا حق ایک جیسے، بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی مانو، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ تو اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ آگے رمضان کا مبارک مہینہ،
جو توبہ کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ شب برات گزری 15 شعبان کی رات، جو توبہ کرتا ہے قبول ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی توبہ قبول نہیں جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے، جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ ہم آج کے زمانے میں یہ باطل نے ہمیں کہیں اور لگا دیا، اور یہ اب باپ کو کہہ دیتے ہیں ابا تے کو کیا پتا، جدید دور ہے، جدید دور ہے، تے کو کیا پتا، پرانے زمانے دی گلنا کریں دو بدے۔ ایک آدمی کے ساتھ میں مظفر گڑھ بیٹھا ہوا تھا تو ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، ایک تیسرا آدمی آیا تو یہ صاحب دوسرے جو میرے ساتھ بیٹھے وہ پوچھنے لگے تیرا کیا حال ہے؟ ٹھیک بتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے پوچھا تیرے ابا جی کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بدہ ہو سی کڈے بدہ ہو سی مرد ہو سی اللہ کرے مر مجھے۔ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، ایک بعد پر جب آخری وقت تھا زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، میرے نبی کے پاس پیغام بھیجا، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کو بلاؤ۔ ماں زندہ تھی، پوچھا راضی ہے کہ ناراض؟ یا رسول اللہ ناراض ہے۔ پوچھا علقمہ کی ماں کیا شکایت ہے علقمہ سے، کیوں ناراض ہے؟ یا رسول اللہ تہجد گزار ہے، نماز کا پابند ہے، صوم صلاۃ کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، پھر کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ جب مجھ سے بات کرتا ہے، ماں سے بات کرتا ہے تو سختی سے بات کرتا ہے، سختی سے بات کرتا ہے۔ ماں باپ کبھی بد دعا نہیں دیتے، کبھی کوئی کتنا ہی بیٹا نافرمان ہو جائے ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، لیکن ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے یہ دل سے ایک آہ نکلتی ہے جو بد دعا سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ میں نے انہیں آنکھوں سے حافظ قرآن تھا، باپ کو کوئی جملہ کہا، قرآن بھول گیا، اس کو 20 سال سے زیادہ 1998 میں ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہنے لگا مجھے قرآن بھول گیا، یاد نہیں ہو رہا، 20 سال ہو گئے، وہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، کہ والد کو ایک جملہ کہا تھا تو والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے تو تجھے نہیں پھالا تھا، ایک جملہ کا اولاد قرآن بھول گیا۔ تو بھائیو ماں باپ کو راضی کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، میں مصلی پر کھڑا ہوتا، اقامت تکبیر کہی جا چکی ہوتی، میری ماں آواز دیتی، میں نماز بعد میں پڑھتا، ماں کی آواز کا جواب پہلے دے دیتا۔ حق بتایا ہے ماں باپ کا، یہ ناپید ہو گئے، وہ جی بڑا جدید تعلیم حاصل کیے ہوئے، یہ فلاں ہیں، یہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس نے، اور اس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، اور ماں باپ کا ادب کا پتہ کوئی نہیں تو یہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کی قسم دو ہستیاں ایسی ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ایک ماں باپ ایک استاد جن کی دعائیں آدمی کو وہاں پہنچا دیتی ہیں یہاں عقل والوں کی عقل نہیں پہنچا سکتی، مال والوں کا مال نہیں پہنچا سکتی۔ تو میری گزارش ہے میں ہاتھ جوڑوں گا جن کے ماں باپ ناراض ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ اپنے ماں باپ سے پیار محبت سے، باپ کتنا ہی غصے میں تھکا آ رہا اور بچے کو آ کر گھر میں دیکھتا ہے، بچے الٹی حرکتیں کرتا ہے، پھر بھی باپ پیار کرتا ہے، ماں پیار کرتی ہے۔ 10 بیٹوں کو ماں باپ پالتے ہیں، باپ مزدوریاں کرتا ہے، اور تھوڑی سی چیز ہو تو ماں کہتی ہے میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا، کیا مطلب کہ بچے کھا لیں، لیکن یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑا کہتا ہے ابا نکے کول رہے ہوئے میرے کول ٹائم کیا نہیں ہوندہ، نکا کہندہ فلاں نکل رہے ہوئے وہ ادھر تو ہیو ان کی قدر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ سنبھل کر آنا، تیرے پیچھے دعا دینے والی تیری ماں اب نہیں رہی۔ ماں باپ کا ادب احترام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، رشتے نہ توڑا کریں، رشتے نہ توڑا کریں۔ یہ طلاقیں عام ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اے علی طلاق نہ دینا، حالانکہ میاں بیوی کا نہ بن سکے تو جدائی کا شریعت نے راستہ بتایا ہے طلاق، لیکن میرے نبی نے فرمایا علی طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، 3 مرتبہ فرمایا۔ جب کوئی طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی بیٹیوں کو بڑی مجلس میں طلاق ہوئی، جس نبی نے پتھر کھائے تھے تو دعائیں دی تھی، زخمی چہرہ زخمی ہوا، دان زخمی ہوا، شہید ہوئے اور خود کی کڑیاں لگی، پھر بھی دعائیں دی ہیں، چچا کے قاتل کو معاف کیا اور بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، لیکن جب طلاق کا مسئلہ آیا اور عتیبہ اور شیبہ نے جب بڑی مجلس میں طلاق دی، میرے نبی نے بددعا فرمائی اللہ تم پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، اور پھر انجام برا ہوا ان کا۔ تو بھائیو طلاق سے بچیں، رشتے توڑنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا قبول نہیں جو رشتے توڑتا ہے، توبہ قبول نہیں جو رشتے توڑتا ہے۔
تو آپس میں رشتوں کو جوڑے. جس کے رشتہ دار ناراض ہیں 2 دن آگے اور ہیں رمضان کے آنے میں، اس سے پہلے ہی دور ہیں تو معافی مانگ لے فون کے ذریعے، قریب ہیں تو ان کے پاس جا کر معافی مانگ لے، رشتے جوڑے. اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کینہ رکھنے والا رمضان میں مغفرت کوئی نہیں. مسلمان کا حق ادا کریں، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ کچہریاں لگنے والی ہیں. 1 درہم ناجائز کسی کا لیا، 1 درہم ناجائز کسی کا لیا. دنیا میں دینا تو آسان ہے، 1 روپیہ سمجھ لو تو دینا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی ساتھ تو نہیں لے کر جاتا. ماں کے پیٹ سے بھی ننگے آتے ہیں اور قبر میں بھی ننگے جاتے ہیں. یہ کفن تو صرف عزت کے لیے پہنایا جاتا ہے، یہ 2-3 دن میں پھوڑ کر اور بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے. آدمی تو ننگے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، کچھ ساتھ نہیں ہوگا. اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، فرمائیں گے فلاں کا تو نے 1 درہم لیا تھا، اسے واپس کر دے، میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. وہ درہم ڈھونڈنے کا کہیں نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں نظر آئے گا، جہنم میں چھلانگ لگائے گا 1 درہم واپس کرنے کے لیے، 500 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے. آج تو ہم کسی کو دھوکہ دے کے کہتے ہیں جی میں بڑا بے وقوف بنا دیتا ہوں. تو کسی کا ناجائز مان لیا، یہ دینا پڑے گا قیامت کے دن، دینا پڑے گا. دنیا میں اگر نہ دیا یا اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن دینا پڑے گا. اور زمین دبائی ہے، ذرہ برابر زمین. اللہ کے نبی نے فرمایا من ظلم شیئا من الارض توقہ من 7 ارضین. قیامت کے دن 7 زمینوں کا جہنم کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا. واپس کر دو. یتیموں کی زمینوں پہ بھی لوگ قبضہ کر دیتے ہیں، بیوہ عورت کی زمین پہ قبضہ بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ عشق نہیں، یہ نبی سے بغاوت ہے کہ ہمارے نبی نے آخری جملہ فرمایا تھا لوگوں کے حق ادا کرنا. کسی کی زمین نہ دباؤ، دینی پڑے گی. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا یوں دونوں انگلیاں ملا کر اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے ہوں گے. تو سبھی چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں. تو اس کے لیے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیوہ کا حق ادا کریں. بیوہ بیچاری کسی کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں جوانی میں اور پھر لوگ بھی تانا دیتے ہیں تو وٹی منحوس سے تیرا خاوند ہی فوت ہو گیا. تو زندگی موت کو اللہ دیتے ہیں. اب اس کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا قیامت کے دن سب سے بہترین بدلہ اسے ملے گا. اور بیٹیوں کا حق، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہندو ہمارے دشمن ہیں، کافر ہمارے دشمن ہیں، لیکن طور طریقے ہمارے ایسے ہی ہیں. بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، بھائی سارا حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیتے. اسلام نے حق دیا ہے اور قرآن میں اللہ نے جو سورت اتاری ہے، سورت النساء میں جو رکوع اتارا ہے میراث کے بارے میں، اس میں ایک جملہ مرد کے لیے اتارا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. جتنا عورت کو ملتا ہے اس کے دگنا مرد کو ملے. باقی سارے احکامات اللہ نے عورت کے لیے اتارے ہیں. بہن کی شکل میں تو کتنا دیں، ماں کی شکل میں تو کتنا دیں، بیوی کی شکل میں تو کتنا دیں، بیٹی کی شکل میں تو کتنا دیں. قرآن نے یہی مسائل بیان کیے ہیں. تو بھائیو بہنوں کو، بیٹیوں کو حق دیں. علماء نے لکھا ہے جسے یقین ہے کہ اس کے بیٹے مرنے کے بعد حق نہیں دیں گے، علماء نے لکھا ہے اس آدمی کے لیے واجب ہے کہ زندگی میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دے کر جائے. تو سب نیت کر دیں بھائی انشاءاللہ. اور بھائیوں کو بھی سمجھائیں آپ نے حق لینا ہے کسی سے، اس سے پیار سے مطالبہ. کل ایک جگہ میں گیا، وہ کہنے لگے جی میرے 1400 ریال لیے تھے کسی نے آج سے 13-14 سال پہلے، اب میں اس سے کہتا ہوں وہ نہیں دیتا. میں نے کہا نہیں دیتا تو لڑائی جھگڑا چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا حق پر رہتے ہوئے جو جھگڑا چھوڑ دے گا میں اللہ کے نبی ضمانت دیتا ہوں جنت میں محل لے کر دوں گا. اسے کہو دینا ہے تو دے دو، آخرت میں تو دینا پڑے گا. اگر آپ کوئی اتنا اختیار ہے آپ معاف کر سکتے ہو، میں نے کہا معاف کر دو. نہیں معاف کر سکتے تو لڑائی جھگڑا نہ کرو. رزق دینے والا اللہ ہے، جو کسی نے آپ کا لیا ہے یہ دینا پڑے گا. قیامت کے دن جب دے گا پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی کسی سے میں لیتا ہی نہ، قیامت کے دن اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. تو سب نیت کریں، حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق العباد بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.